زندگی ڈیلیگیشن کی شکل میں مدینہ منورہ دن کے کسی حصے میں حاضر ہوئے. آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا آج روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے روزہ نہیں رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم بقیہ دن روزے سے رہنا. ابھی تک تو تم نے روزہ نہیں رکھا، کھانے پینے سے اجتناب نہیں کیا، لیکن اب جو بقیہ دن باقی ہے اس دن بقیہ دن میں تم روزے جیسی حالت میں رہنا اور اس کی بعد میں قضا بھی کرنا. بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عاشورے کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض تھا. حضور علیہ السلام کی معمولات جس کی آپ بڑی پابندی فرمایا کرتے تھے، حضرت ام المؤمنین میں سے کوئی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ان پابندی سے کام آپ علیہ السلام جو سال میں کیا کرتے تھے، ان پابندی سے کیے جانے والے کاموں میں اعمال میں وہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ بھی تھا. اب بڑی پابندی سے اس روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور آپ علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد الفریضۃ شہر اللہ المحرم. فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز تو تہجد کی نماز ہے، اور فرض روزے یعنی رمضان کے فرض روزوں کے بعد افضل ترین روزہ وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یعنی 10 تاریخ کا روزہ ہے. اس لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہ نفلی روزہ ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ محرم کے روزے کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اتنی فضیلت والا یہ دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا جام نوش کرایا. جو واقعہ کربلا ہم سنتے رہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید ان کا جانشین بننا چاہتا تھا، اور وہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین بننے کا دعویدار تھا. لیکن یزید کی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف تھی. بعض لوگوں نے بلکہ اکثر لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جلیلۃ القدر صحابہ تھے، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق نہیں تھی. وہ سیر و تفریح کا بہت زیادہ عادی تھا. گانے بجانے والیاں اپنے پاس رکھا کرتا تھا، نمازیں بول کر دیا کرتا تھا، قضا کر دیا کرتا تھا، اکثر چھوڑ دیا کرتا تھا. اور اس کی زندگی میں شراب و کباب کی بھی باتیں سامنے آئی تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے شخص کو خلیفہ ماننے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا. اس انکار کا نتیجہ ان کو اپنے خاندان کے 72 نفوس قدسیہ کی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی شکل میں دینا پڑا. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی اور ان کا سر قلم کیا گیا. انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا اور ان کے خانوادے کے 72 افراد جام شہادت کربلا کے میدان میں نوش کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید بن کر جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کو مردہ خیال بھی مت کرنا، اپنے ذہن و دماغ میں ان کو مردہ گمان بھی مت کرنا. سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں ان کو مردہ مت کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن ان کو خبر نہیں، ان کی زندگی کی ان کو خبر نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں. اور چوتھے پارے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ راہ خدا میں اپنی جانیں
مردہ گمان بھی مت کرنا. حسیبہ یحسب حسبانت کے معنی عربی میں گمان کرنے کے، خیال کرنے کے آتے ہیں، اور یہاں پر نون تاکید مضارع کے اخیر میں لگا ہوا ہے، جس سے مضارع کے صیغے میں بڑی تاکید اور زور پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ہرگز ان لوگوں کو مردہ خیال مت کرو جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. بل احیاء عند ربهم، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ان کے رب کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی ہے، رزق دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اپنا فضل عطا فرمایا، انعام عطا فرمایا، اس انعام کو دیکھ کر کے، حاصل کر کے وہ خوش ہوتے ہیں، مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے ہیں. فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ. حدیث میں آتا ہے شہید جب شہادت کا جام نوش کر دیتا ہے تو وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ پھر میں دنیا کے اندر جاؤں، پھر میں شہادت کا جام نوش کروں، پھر دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جاؤں، پھر مجھے شہید کیا جائے. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل کے الفاظ حدیث میں آتے ہیں. شہادت کا بہت اونچا مقام مرتبہ ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان میں شہادت کا جام نوش کر کے زندہ جاوید بن گئے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہمارا قوم بہت ساری ایسی باتوں سے محفوظ ہے جو غیر شرعی بات ہے، کیونکہ یہاں پر اسلامی ریاست رہی ہے. یہاں چوٹی کے علماء، علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین، مجودین، حفاظ، دعاۃ، مبلغین، مصلحین، بزرگان دین، اولیاء اللہ اس سرزمین میں رہے. ان بزرگوں کی، ان علماء کی، ان صلحاء کی، ان شہداء کی، ان اتقیاء کی، ان بزرگان دین کی برکت ہے اور ان کی محنتیں ہیں، ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہمارا قوم محرم میں کیے جانے والی دوسری خرافات جو دیگر علاقوں کے اندر کی جاتی ہیں ان سے محفوظ ہے. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ماتم کرنا، سینہ پھوڑی کرنا، اپنا گریبان چاک کرنا، گالوں پر تھپڑ مارنا، اور اس سے بڑھ کر زنجیروں پر چلنا، آگ پر چلنا اور دیگر آلات کے ذریعے اپنے جسم کو دھودنا اور اپنے جسم کو زخمی کرنا، سراسر یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کے خلاف ہے. شہید جب زندہ ہیں تو ان پر ماتم کیسا؟ وہ تو زندہ ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے، روزی دی جا رہی ہے. تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. ماتم وہ کریں جو ممکن ہو شہادت، ماتم وہ کریں جو ممکن ہو شہادت کے. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں تو زندہ جاوید ہیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ حضرت حسین جب پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے اور آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی گودی میں اٹھایا اور اپنی مبارک زبان سے اور منہ سے لعاب دہن نکال کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حلق کے اندر ڈالا اور خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا. اور راویہ کہتی ہے کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتبار ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے. پوچھا گیا ابھی تو آپ نواسے کی ولادت پر خوشی کا اظہار فرما رہے تھے، مسرت کا اظہار فرما رہے تھے، آپ کا چہرہ مبارک چودھویں رات کی طرح درخشاں اور تابندہ اور روشن اور منور ہو رہا تھا. یہ ماجرا ہے کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. فرمایا خوشی تو نواسے کی ولادت پر تو کیوں نہ ہو، آپ کی اولاد نہینا کوئی دنیا کے
انتقال ہو گیا، اولاد مدینہ آپ کی بیٹیاں حیات رہی، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر نور نظر ہے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت پر یقیناً مجھے خوشی ہوئی، لیکن میدان کارزار میں میرے سامنے آیا جب کہ میرا حسین شہید کر جائے گا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نوجوان عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں گی، جو حضرت حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین جن کو حسنین بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی حسنین نام رکھ دے تو اس میں حضرت حسن کا نام بھی آ جاتا ہے اور حضرت حسین کا نام بھی آ جاتا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فاطمہ نوجوان عورتوں کی جنت کے اندر سردار ہو، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین یہ نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے، دونوں نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو اپنی کاندھوں پر اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنے اچھے، سواری تو اچھی ہے ہی، لیکن اگر سوار بھی اچھے ہوں، اس پر سوار ہونے والے بھی اچھے ہوں تو کیا کہنے مرون علی، تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ سوار کتنے اچھے۔ اس سے نوازوں کی محبت آپ کی اندازہ کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ اپنے نوازوں سے کتنی محبت فرمایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ نے یہ چاہ دیا کہ وہ اہل بیت کو ہر قسم کی گندگی سے پاک صاف ویطہرکم تطہیرا، اور ان کی بہت زیادہ صفائی فرما دے، ان کو بالکل مصفا اور مزکا اور مجلا اور ہر قسم کی آلائشوں سے گندگیوں سے ان کو پاک کرے۔ سورۃ الشورى 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی آپ فرما دیجیے اس دین کی تبلیغ پر، اس دعوت پر، اس قرآن مجید کی تعلیمات پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، ان کا احترام کرنا، سادات کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا خیال کرنا، وہ میری آل ہے، میری اولاد ہے، میری ذریت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یوم عاشورہ محبت کا دن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں فالو کریں اور حضرت حسین کے پیغام کو عام کریں کہ حق اور باطل کا جب معرکہ وجود میں آئے